کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج پیش خدمت ہے کرشن چندر کا مشہور و معروف افسانہ پورے چاند کی رات، جسے ہم سب نے یقیناً اپنے تعلیم کے ابتدائی درجات میں پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، مگر کچھ عرصے میں دوسرے درجات کے بھاری بھرکم نصاب کے بار تلے اس پر گرد و غبار پڑ گئی ہے۔ اس لیے آئیے بچپن کی یادوں کو پھر سے تازہ کرتے ہیں اور سیر کو چلتے ہیں کشمیر کی دلکش اور حسین وادیوں کی، جو کہ اس افسانے کا مرکز بھی ہے، ماحول بھی اور فضا بھی۔ سماعت فرمائیے مصنف کی کہانی میری زبانی پورے چاند کی رات۔ اپریل کا مہینہ تھا، بادام کی ڈالیاں پھولوں سے لد گئی تھیں اور ہوا میں برفیلی خنکی کے باوجود بہار کی لطافت آ گئی تھی۔ بلند و بالا تنگوں کے نیچے مخملی دھوپ پر کہیں کہیں برف کے ٹکڑے سفید پھولوں کی طرح کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اگلے ماہ تک یہ سفید پھول اسی دھوپ میں جذب ہو جائیں گے اور دھوپ کا رنگ گہرا سبز ہو جائے گا اور بادام کی شاخوں پر ہرے ہرے پخراج کے نگینوں کی طرح جھلملائیں گے اور نیلگو پہاڑوں کے چہروں سے کوہرا دور ہوتا جائے گا اور اس جھیل کے پل کے پار پگڈنڈی کی خاک ملائم بھیڑوں کی جانی پہچانی با سے جھنجھنا اٹھے گی اور پھر ان بلند و بالا تنگوں کے نیچے چرواہے بھیڑوں کے جسموں سے سردیوں کی پلی ہوئی موٹی موٹی غف اون گرمیوں میں کترتے جائیں گے اور گیت گاتے جائیں گے۔ لیکن ابھی اپریل کا مہینہ تھا، ابھی تنگوں پر پتیاں نہ پھوٹی تھیں، ابھی پہاڑوں پر برف کا کوہرا تھا، ابھی پگڈنڈی کا سینہ بھیڑوں کی آواز سے گونجا نہ تھا، ابھی سمل کی جھیل پر کنول کے چراغ روشن نہ ہوئے تھے۔ جھیل کا گہرا سبز پانی اپنے سینے کے اندر لاکھوں روپے کو چھپائے بیٹھا تھا۔ جہاں بہار کی آمد پر یکایک اس کی سطح پر ایک معصوم اور بے لوث ہنسی کی طرح کھل جائیں گے۔ پل کے کنارے کنارے بادام کے پیڑوں کی شاخوں پر شگوفے چمکنے لگے تھے۔ اپریل میں زمستان کی آخری شب میں جب بادام کے پھول جاگتے ہیں اور بہار کے نقیب بن کر جھیل کے پانی میں اپنی کشتیاں تیراتے ہیں، پھولوں کے ننھے ننھے شکارے سطح آب پر رقصاں اور لرزاں بہار کی آمد کے منتظر ہیں۔ پل کے جنگل کا سہارا لے کر میں ایک عرصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سپہر ختم ہو گئی، شام آ گئی، جھیل وولر کو جانے والے ہاؤس بوٹ پل کی سنگ اخلاقی محرابوں کے بیچ میں گزر گئے اور اب وہ افق کی لکیر پر کاغذ کی ناؤں کی طرح کمزور اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ شام کی کرمزی رنگ آسمان کے اس کنارے سے اس کے کنارے تک پھیلتا گیا اور قرمزی سے سرمئی اور سرمئی سے سیاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ بادام کے پیڑوں کی قطار کی اوٹ میں پگڈنڈی بھی سو گئی اور پھر رات کے سناٹے میں پہلا تارا کسی مسافر کے گیت کی طرح چمک اٹھا۔ ہوا کی خنکی تیز تر ہوتی گئی اور نتھنے اس کے برفیلے لمس سے سن ہو گئے اور پھر چاند نکل آیا اور پھر وہ آ گئی، تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، بلکہ پگڈنڈی کے ڈھلان پر دوڑتی ہوئی وہ میرے قریب آ کے رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہائے! اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی، پھر رک جاتی، پھر تیزی سے چلنے لگتی۔ اس نے میری شانے کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر اپنا سر وہاں رکھ دیا اور اس کے گہرے سیاہ بالوں کا پریشان گھنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا اور میں نے اس سے کہا، سپہر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے یہ۔ اس نے اپنا ننھا کمزور چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو گئی۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں خاموش رہا، پھر وہ آپ ہی آپ ہنسی اور بولی، ابا میرے پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا ہے، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گی اور گیت گائیں گی، اور یہی تو سہ پہر سے تیاری کر رہی تھی ادھر آنے کی، لیکن دھان صاف کرنا تھا اور کپڑوں کا یہ جوڑا کل دھویا تھا
آج سوکھا نہ تھا، اسے آگ پر سکھایا اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھیں، وہ بھی آئی نہ تھی، اور جب تک وہ نہ آتی میں مکئی کے بھٹے اور خشک خوبانیاں اور جروالو تمہارے لیے کیسے لا سکتی ہوں؟ دیکھو یہ سب کچھ لائی ہوں تمہارے لیے۔ ہائے تم تو سچ مچ خفا کھڑے ہو، میری طرف دیکھو، میں آ گئی ہوں۔ آج پورے چاند کی رات ہے، آؤ کنارے لگی کشتی کھولیں اور جھیل کی سیر کریں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی محبت اور حیرت میں گم پتلیوں کو دیکھا جن میں اس وقت چاند چمک رہا تھا، اور چاند مجھ سے کہہ رہا تھا جاؤ کشتی کھول کے جھیل کے پانی میں سیر کرو۔ آج بادام کے پہلے شگوفوں کا مسرت بھرا تہوار ہے۔ آج اس نے تمہارے لیے اپنی سہیلیوں، اپنے ابا، اپنی ننھی بہن، اپنے بڑے بھائی سب کو فریب میں رکھا ہے، کیونکہ آج پوری چاند کی رات ہے اور بادام کے سفید خنک شگوفے برف کے گالوں کی طرح امنڈ آئے ہیں۔ اس کی گردن میں تم نے موتیوں کی یہ ستلڑی دیکھی؟ یہ سرخ ستلڑی اس کے گلے میں ڈال دی اور اس سے کہا تو آج رات بھر جاگے گی؟ آج کشمیر کی بہار کی پہلی رات ہے، آج تیرے گلے سے کشمیر کے گیت یوں کھلیں گے جسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ سرخ ستلڑیاں پہن لے۔ چاند نے یہ سب کچھ اس کی حیران پتلیوں سے جھانک کے دیکھا، پھر یکایک کہیں کسی پیڑ پر ایک بلبل نغمہ سرا ہو اٹھی اور کشتیوں میں چراغ جھلملانے لگے اور تنگوں سے پرے بستی میں گیتوں کی مدھم صدا بلند ہوئی۔ گیت اور بچوں کے قہقہے اور مردوں کی بھاری آوازیں اور ننھے بچوں کے رونے کی میٹھی صدائیں چھتوں سے، اور زندگی کا آہستہ آہستہ سلگتا ہوا دھواں، اور شام کے کھانے کی مہک، مچھلی اور بھات اور کڑم کے ساگ کا نرم نمکین اور لطیف ذائقہ، اور پورے چاند کی رات کا بہار آفری جوبن۔ میرا غصہ دھل گیا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے کہا آؤ چلیں جھیل پر۔ پل گزر گیا، پگڈنڈی گزر گئی، بادام کے درختوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ گزر گیا، اب ہم جھیل کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ جھاڑیوں میں مینڈک بول رہے تھے، مینڈک اور جھینگر اور بینڈے، ان کی بے ہنگم صداؤں کا شور بھی ایک نغمہ بن گیا تھا، ایک خوابناک سمفنی، اور سوئی ہوئی جھیل کے بیچ میں چاند کی کشتی کھڑی تھی، ساکن، چپ چاپ، محبت کے انتظار میں، ہزاروں سال سے اسی طرح کھڑی تھی، میری اور اس کی محبت کی منتظر، تمہاری اور تمہارے محبوب کی مسکراہٹ کی منتظر، انسان کو چاہنے کی آرزو کی منتظر۔ یہ پورے چاند کی حسین پاکیزہ رات کسی کنواری کے بے چھوئے جسم کی طرح محبت کے مقدس لمس کی منتظر ہے۔ کشتی خوبانی کے ایک پیڑ سے بندھی تھی جو بالکل جھیل کے کنارے اگا تھا۔ یہاں پر زمین بہت نرم تھی اور چاندنی پتوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی آ رہی تھی، اور مینڈک ہولے ہولے گا رہے تھے، اور جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چومتا جاتا تھا، اور اس کے چومنے کی صدا بار بار ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے اور اسے زور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جھیل کا پانی بار بار کنارے کو چوم رہا تھا۔ پہلے میں نے اس کی آنکھیں چومی اور جھیل کی سطح پر لاکھوں کنول کھل گئے۔ پھر میں نے اس کے رخسار چومے اور نرم ہواؤں کے لطیف جھونکے یکایک بلند ہو کے سدھا گیت گانے لگے۔ پھر میں نے اس کے ہونٹ چومے اور لاکھوں مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں میں دعاؤں کا شور بلند ہوا، اور زمین کے پھول اور آسمان کے تارے اور ہواؤں میں اڑنے والے بادل سب مل کے ناچنے لگے۔ پھر میں نے اس کی ٹھوڑی کو چوما اور پھر اس کی گردن کے پیچ و خم کو، اور کنول کھلتے کھلتے سمٹتے گئے کلیوں کی طرح، اور گیت بلند ہو کے مدھم ہوتے گئے، اور ناچ دھیما پڑتا رک گیا۔ اب وہی مینڈک کی آواز تھی، وہی جھیل کے نرم نرم بوسے، اور کوئی چھاتی سے لگا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کشتی کھولی، وہ کشتی میں بیٹھ گئی۔ میں نے چپوا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کشتی کو کھے کر جھیل کے مرکز میں لے گیا۔ یہاں کشتی آپ ہی آپ کھڑی ہو گئی، نہ ادھر بہتی تھی نہ ادھر۔ میں چپو اٹھا کر کشتی میں رکھ لیا اور اس نے پوٹلی کھولی، اس میں سے چروالو نکال کے مجھے دیے، خود بھی کھانے لگی۔ جروالو خشک تھے اور کھٹے میٹھے،
وہ بولی، یہ پچھلی بہار کے ہیں۔ میں جروالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی، پچھلی بہار میں تم نہ تھے، پچھلی بہار میں میں نہ تھا، اور جروالو کے پیڑ پھولوں سے بھر گئے تھے، اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور جروالو کے پیڑ پھلوں سے لدے پھندے تھے، سبز جروالو، سخت کھٹی جروالو جو نمک مرچ لگا کے کھائے جاتے تھے، اور زبان سی کرتی تھی اور ناک بہنے لگتی تھی، اور پھر بھی کھٹے جروالو کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور یہ سبز جروالو پک پک کر پیلے اور سنہرے اور سرخ ہوتے گئے، اور ڈال ڈال میں مسرت کے سرخ شگوفے جھوم رہے تھے، اور مسرت بھری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص سا کرنے لگتی۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور سرخ جروالو خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھا کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ جروالو سوکھ جائیں گے، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی، تو میں آؤں گا اور اس کی لذت سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ جروالو کھا کے ہم نے خوش خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی، مگر جب دہن کے لعاب میں گھل جاتی تو شہد و شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم نرم، بہت میٹھی ہے یہ، میں نے کہا۔ اس نے ایک گٹلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کر مجھے دیا۔ کھاؤ۔ بیج بادام کی طرح میٹھا تھا۔ ایسی خوبانیاں میں نے کبھی نہیں کھائیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے ہاں خوبانی کا ایک ہی پیڑ ہے، مگر اتنی بڑی سرخ اور میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میری ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں، پچھلی بہار میں۔ اور میں نے سوچا، پچھلی بہار میں نہ تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کھڑا تھا۔ پچھلی بہار میں وہ نازک پتوں سے بھر گیا تھا، پھر ان میں کچی خوبانیوں کے سبز اور نوکیلے پھل لگے تھے۔ ابھی ان خوبانیوں میں گٹھلی پیدا ہوئی تھی، اور یہ کچے کھٹے پھل دوپہر کے کھانے کے ساتھ چٹنی کا کام دیتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور ان خوبانیوں میں گٹھلیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور خوبانیوں کا رنگ ہلکا سنہرا ہونے لگا تھا، اور گٹھلیوں کے اندر نرم نرم بیج اپنے ذائقے میں سبز پتوں کے جھومروں سے جھانکتی نظر آتی تھی۔ پھر الہڑ لڑکیاں آنگن میں ناچنے لگی، اور چھوٹا بھائی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور خوبانیاں توڑ توڑ کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے لیے پھینکتا گیا۔ کتنی میٹھی تھی وہ پچھلی بہار کی رس بھری خوبانیاں، جب میں نہ تھا۔ خوبانیاں کھا کے اس نے مکئی کا بھٹا نکالا۔ ایسی سوندھی سوندھی خوشبو تھی، سنہرا سیکا ہوا بھٹا اور کرکرے دانے، صاف شفاف موتیوں کی سی جلا لیے ہوئے اور ذائقے میں بے حد شیریں۔ وہ بولی، یہ مصری مکئی کے بھٹے ہیں، بے حد میٹھے، میں نے بھٹا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، پچھلی فصل کے رکھے تھے، گھڑوں میں چھپا کے، اماں کی آنکھ سے اوجھل۔ میں نے بھٹا ایک جگہ سے کھایا، دانوں کی چند قطاریں رہنے دیں، پھر اس نے اسی جگہ سے کھایا اور دانوں کی چند قطاریں میرے لیے رہنے دی، جنہیں میں کھانے لگا، اور اس طرح ہم دونوں ایک ہی بھٹے سے کھاتے گئے۔ اور میں نے سوچا، یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں۔ یہ پچھلی فصل کے بھٹے جب تو تھی، لیکن میں نہ تھا، جب تیرے باپ نے ہل چلایا تھا، کھیتوں میں گوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، بادلوں نے پانی دیا تھا، زمین نے سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے جن میں تو نے نلائی کی تھی، پھر پودے بڑے ہو گئے تھے اور ان کے سروں پر سریاں نکل آئی تھی اور ہوا میں جھومنے لگی تھی، اور تو مکئی کے پودوں پر ہرے ہرے بھٹے دیکھنے جاتی تھی جب میں نہ تھا، لیکن بھٹوں کے اندر دانے پیدا ہو رہے تھے، دودھ بھرے دانے، جن کی نازک جلد کے اوپر اگر ذرا سا بھی ناخن لگ جائے تو دودھ باہر نکل آتا ہے۔ ایسے نرم و نازک بھٹے اس دھرتی نے اگائے تھے اور میں نہ تھا، اور پھر یہ بھٹے خود جوان اور توانا ہو گئے اور ان کا رس پختہ ہو گیا، پختہ اور سخت۔ اب ناخن لگانے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اپنے ناخن ہی کے ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹوں کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھیں
اب سنہری اور پھر آخر میں سیاہی مائل ہوتی گئیں۔ مکئی کے بھٹوں کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا۔ میں جب بھی نہ تھا، اور پھر کھیتوں میں کھلیان لگے اور کھلیانوں میں بیل چلے اور بھٹوں سے دانے الگ ہو گئے، اور تو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے اور تھوڑے سے بھنے بھٹے چھپا کے سینگ کے سیک کے الگ رکھ دیے۔ جب میں نہ تھا، دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کے گیت تھے، آنکھ پر سیکے ہوئے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج پورے چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی ہے۔ کل رات پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگا دیا۔ اس کے ہونٹوں کا گرم گرم نمناک لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں چوم لوں؟ وہ بولی، ہش، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، ڈوب جانے دو۔ وہ پورے چاند کی رات مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ میری عمر 70 برس کے قریب ہے، لیکن وہ پورے چاند کی رات میرے ذہن میں اس طرح چمک رہی ہے جیسی ابھی وہ کل آئی تھی۔ ایسی پاکیزہ محبت میں نے آج تک نہیں کی ہوگی۔ وہ جادو ہی کچھ اور تھا جس نے پورے چاند کی رات کو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملا دیا کہ وہ پھر گھر نہیں گئی۔ اسی رات میرے ساتھ بھاگ آئی اور ہم 5-6 دن محبت میں کھوئے ہوئے بچوں کی طرح ادھر ادھر جنگلوں کے کنارے، ندی نالوں پر اخروٹوں کے سائے تلے گھومتے رہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر۔ پھر میں نے اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اس میں ہم دونوں رہنے لگے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد میں سری نگر گیا اور اس سے یہ کہہ کے گیا کہ تیسرے دن لوٹ آؤں گا۔ تیسرے دن میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان سے گھل مل کے باتیں کر رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی مسرت میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ پچھلی بہار یا اس سے بھی پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئیں گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فاحشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور پریاں ہو کے رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے۔ اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں سوچ کر ان سے ملنے بغیر ہی واپس چلا گیا اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ اور اب 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہے، میری بیوی مر چکی ہے، لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے ہیں، اور اپریل کا مہینہ ہے۔ سہ پہر سے شام ہو گئی ہے اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں، اور خنک ہوا میں سفید شگوفوں کے گچھے لہراتے جاتے ہیں، اور پگڈنڈی کی خاک پر سے کسی جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگوں سے پرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا آتی ہے اور ایک روتا ہوا بچہ ایک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی ہانجی گا رہا ہے اور اس کی آواز گونجتی گونجتی افق کے اس پار گم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ بھی ختم ہو گیا۔ جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے، لیکن اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر کشتی، یہ کشتی ہے؟ مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میرے پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کر دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں، آدھی صدی ہو گئی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آخر میں نے اسے خریدا تھا، دیکھا جائے تو میں ابھی تک اس کا مالک ہوں۔
دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے، میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ بڑے اچھے پیارے بچے ہیں۔ ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی ہے، مجھے دیکھ کے ٹھٹک جاتی ہے۔ 2 بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو بھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی، تھم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کون ہو تم؟ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ وہ بولی تمہارے باپ کا ہے؟ میں نے کہا میرے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ کوئی 48 برس ہوئے میں نے اسے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں ہی میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ گھر تو بس سمجھیے اب آپ ہی کا ہے، میں تو یوں ہی، میں یہ کہہ کر لوٹنے لگا۔ بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تھم پر جم گئی، اس نے زور سے اندر کو کھینچی، بولی تو تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی ایسے پہچانے؟ وہ تھم سے لگی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں نیچے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف تکتا رہا، پھر وہ آپ ہنس دی، بولی آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں۔ دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا۔ یہ پوتی، یہ میرا خاوند ہے۔ شش، اسے جگانا نہیں، برسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے۔ وہ بولی تمہاری خاطر کیا کروں؟ میں نے دیوار پر کھونٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹوں کو دیکھا، سیکی ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں کے سے شفاف دانے۔ وہ بولی میرے تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں، جو ہیں بھی وہ کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے۔ اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد مل جل گئے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلے گئے۔ وہ بولی میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا، مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے، وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، تم پھر آئے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی، مگر تم نہیں آئے، پھر میں نے شادی کر لی۔ وہ بچے باہر نکل آئے، کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا پوتا ہے۔ میں نے کہا وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کے 2 خوبصورت مرکب، ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، بولی آج تم آئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں، میرا ہرا بھرا گھر ہے، اور آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی حال میرا ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تمہیں نہیں ملوں گا، اسی لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہوں تو ذرا رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس واپس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، میں نے اس کے پوتے کو، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا، اور وہ چاند حیرت سے اور مسرت سے کہہ رہا تھا انسان مر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی کی بڑی عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی بھی ہوگی، اور محبت بھی ہوگی، اور خوبصورتی اور رعنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہمارے گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا
نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔